26 اگست جو کہ اکبر بگٹی کا یوم جو ہے اس کو ہلاکت ہم کہہ سکتے ہیں، اس دن ان کی ڈیتھ اینیورسری تھی۔ 18ویں ڈیتھ اینیورسری کے موقع پر بلوچستان میں ہمیں بہت حد تک جو ہے ایک لاقانونیت کی لہر نظر آئی۔ موسیٰ خیل جو کہ ایک بارڈرنگ ضلع ہے ود پنجاب، اس میں شناخت کر کے لوگوں کو بسوں اور ٹرکوں سے اتار کر جو ہے ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کیا گیا، اور جو افراد قتل ہوئے ان میں سے زیادہ تر کی جو تعداد تھی وہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ بولان کے جو علاقہ ہے اس سے 10 افراد کی جو ہیں وہ گولیاں لگی جو لاشیں ہیں وہ برآمد کی گئی ہیں، اور یہ جو ٹوٹل وائلنس ہوا ہے اس میں 74 جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن جو سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ بیلا کے علاقے میں ایک جو فوجی ایک تنصیبات تھی اس پہ خودکش حملہ کیا گیا، اور جو خودکش حملہ کیا گیا وہ 2 بلوچ نوجوان کی طرف سے تھی، جن میں ایک خاتون ماہر بلوچ بھی شامل تھی۔ اب ماہر بلوچ کا تعلق جو ہے وہ گوادر سے ہے، اور وہ قانون کی طالب علم تھی، اور وہ اپنے 8ویں سیمسٹر میں تھی، اور جو ان کی فیملی ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی اپنے اس طرح کے جو انتہا پسند خیالات ہیں اس کا کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ اور یہ جو ماہر بلوچ کے جو خودکش حملہ کرنے کے بعد بہت سارے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو بلوچ نوجوان ہیں وہ تیزی سے شدت پسندی کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور ایک جو نیا فنومنا اٹھا ہے بلوچ سوسائٹی میں خودکش حملہ کرنے کا، یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو ریاست ہے اس نے بھی پھر اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے ایشو کو اب جو ہے طاقت کے ساتھ ڈیل کرنے کی جو ہے انہوں نے اشارہ دیا، اور کہا کہ شاید اس حوالے سے ایک مربوط کائنیٹک آپریشن جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ بلوچستان کا جو ایشو ہے یہ بہت گمبھیر ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، اس کے علاوہ وہ نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، اور ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کو۔ اور ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ 2013 سے 2015 تک جو ان کا وزارت اعلیٰ کا پیریڈ تھا اس میں یہ بہت زیادہ سرگرم رہے تھے، بلوچ جو علیحدگی پسند تھے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، اور یہ ریاست کی طرف سے ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا، ٹاسک دیا گیا تھا، اور ان کی کافی ساری ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، اور وہ کہ ان کے مطابق بہت سارے معاملات حل کے قریب بھی پہنچ چکے تھے۔ تو ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا اور آپ نے وقت نکالا اس اہم ایشو پر بات چیت کرنے کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، یہ جو جیسے یہ ماہر بلوچ ہے اس کا تعلق ہے ایک بلوچستان کے ایک ایلیٹ کلاس سے، تو اس سے بھی پہلے جو یونیورسٹی آف کراچی میں جو چائنیز ٹیچرس تھے ان کے اوپر جو یہ حملہ ہوا تھا وہ بھی اسی طریقے سے ایک فیمیل سوئسائڈ بامبر تھی، جو ایک آئی وونٹ سے ایلیٹ لیکن اپر کلاس سے اور یہ ایجوکیٹڈ کلاس سے یہ اس کا تعلق تھا۔ تو یہ کیا سلسلہ جاری ہے کہ اس طریقے کے ایجوکیٹڈ یوتھ جو ایلیٹ کلاس سے یا پھر اپر کلاس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور ان کی فیملی میں بھی یہ واقعات نہیں ہوتے ہیں مسنگ پرسنس کے یا پھر کسی کا قتل ہوا ہو، وہ کیوں عسکریت پسند جو یہ آؤٹ فٹس ہوتے ہیں BLA BLF LEB ان کی طرف کیوں یہ راغب ہو رہے ہیں؟ شکریہ جی، آپ کی مہربانی۔ میں سمجھتا ہوں سر یہ ریاست کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں روز بروز فیڈریشن اور بلوچ نوجوانوں کے اندر گیپ بڑھ رہا ہے۔ اس کی بنیاد ہم 75 سالوں میں یا 76 سالوں میں ڈھونڈنے کی بجائے اس کو ابھی سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عوام کن لوگوں کو ووٹ دیتا ہے لیکن رزلٹ کسی اور کا آ جاتا ہے۔ تو اس دفعہ کی الیکشن نے خاص طور پر 2018 کی الیکشن نے اور خاص طور پر اس الیکشن نے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ یوتھ کو کافی جمہوریت سے مایوس کیا ہے، اور جو ہم لوگ پرو فیڈریشنز پارٹیاں ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے اندر جو ہے نا ہمیں رہ کے اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے، تو بلوچ یوتھ جو ہے نا وہ اب وہ تیزی سے
اس جمہوریت سے بھی بھاگ رہا ہے اور وفاق سے بھی بھاگ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، صرف وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مایوسی کا فضا ہے. نوجوان اپنے مستقبل کو یہاں سیف نہیں سمجھ رہے ہیں. یہاں نہ جاب اپرچونٹی ہے، نہ یہاں پہ وہ بنیادی سہولتیں ہیں. فرض کریں میں آپ کو کہوں کہ ہمارے جو روڈز ہیں، کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں پہ جو ہے نا ہمارے لوگ نہیں مر رہے ہیں ایکسیڈنٹوں میں. بجلی کا حال یہ ہے کہ پورا سال یہاں بجلی آئی ہی نہیں. میں ابھی آپ کے ساتھ جو پروگرام کر رہا ہوں اس وقت بھی بجلی نہیں ہے. تو بے شمار ہمارے مشکلات ہیں، آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا جمع ہوئے ہیں اور یہ نفرتوں کو بڑھا رہے ہیں. دوسری جانب 20 سال سے یا 22 سال سے ایک انسرجنسی چل رہی ہے. اس انسرجنسی کو ہماری خواہش تھی اس زمانے میں کہ اس کو بات چیت کے لیے ہم مدد کریں، ایک حد تک ہم کامیابی رہے. لیکن پھر اس کو جن لوگوں نے ہمیں بھیجا تھا ان لوگوں نے پیک کی. لاپتہ افراد کا ایشو یہاں پہ ہے. یہ تمام ایشوز ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر آپ کے تمام نمائندے وہاں پہ آئیں اور وہ صرف اور صرف اپنے لوٹمار میں لگے ہوئے ہیں اور گورننس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس سے مشکلات تو ہوں گے نا. جس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ روزانہ جو ہے ہماری اس پہ جو ہے نا لوگ مارے جا رہے ہیں. ٹھیک، لیکن جن مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کافی عرصے سے موجود رہے ہیں بلوچستان میں. تو لیکن یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے خودکش حملہ کرنے کا، یہ ہم نے دیکھا کہ بلوچ معاشرے میں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے کتنے زیادہ تشویش کا باعث ہے؟ لیکن ہمارے لیے تو بہت زیادہ کنسلٹ ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا میں ایک جمہوری آدمی ہوں اور نوجوانوں کی جمہوریت سے جو ہے نا اس کا جو لگاؤ ہے وہ کم ہو رہا ہے. اور روز بروز یہاں پہ ملیٹنسی بڑھ رہی ہے جس میں خودکش ایک نیا فنامنا آیا. اور خاص طور پر ہماری خواتین کی جو خودکش ہے یہ بالکل نئی فنامنا ہے. تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب صاحب اقتدار ہمارے یہ چیزیں ان کو نہیں دیکھتے اور بلوچستان کو سیکورٹی نقطۂ نظر پہ ڈیل کرے، پولیٹیکلی نہیں. جب تک بلوچستان کو آپ پولیٹیکلی ڈیل نہیں کریں گے یہ مشکلات کم نہیں ہوں گے، زیادہ بڑھیں گے. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، آپ یہ اس چیز کے اوپر ذرا لائٹ ڈال سکتے ہیں کہ جو بلوچ نوجوان ہیں وہ یہ عسکریت پسندوں کو رادر دین ایز ٹیررسٹ جو اسٹیٹ کا ایک وہ نیریٹو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے ان کو فریڈم فائٹرز کے طور پر دیکھنے لگ گئے ہیں. لیکن بلوچستان میں تو ایک اسکول آف تھاٹ شروع سے ہی تھا آزادی کے نام پہ. تو اس تھاٹس کو تقویت مل رہی ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے. جب آپ کی پالیسیاں غلط ہیں تو لوگوں کی ریئیکشن بھی اسی طرح آئے گی. تو جو فریڈم فائٹرز ہیں یا ملیٹنٹس ہیں ان کو تقویت مل رہی ہے. جو پالیسیاں ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان لوگوں نے بنائی ہے. اچھا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی جب دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو آپ جیسے لوگ اور جو جس طرح بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے جو امن کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے، پرامن طریقے سے اپنے مظاہروں کے ذریعے اپنا موقف کو پہنچانا چاہتی ہے، یہ ان کی کاوشوں کو کس حد تک اس سے دھچکا پہنچتا ہے؟ اور کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ریاست تمام جو بلوچستان کے اندر جو حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگ یا تنظیمیں ہیں ان کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتی ہے.
دیکھیے بلوچستان کا گزشتہ 20-22 سالوں سے مس مینیج کر کیا ہوا ہے، مس مینیج دے. آپ جو بھی واقعات لے لیں، نواب اکبر شہید کا واقعہ لے لیں، اس کے بعد جو دوسرے جو ہے نا واقعات ہوئے، یہ سارے نہیں ہونا چاہیے تھے اور ان کو روک سکتے تھے، لیکن بعض زوراوروں نے جو فیصلہ کیا ہے وہی ہوگا. اب اس دفعہ بھی یہی ہے. دیکھیں نا، تشدد جس پر بھی ہو، جس بے گناہ پہ بھی ہو، قابل مذمت ہے. اکراس دی بورڈ، مذہب کے نام پہ ہو، زبان کے نام پہ ہو، قوم کے نام پہ ہو، جو زیادتی ایک عام غریب پہ ہوگا وہ قابل مذمت ہے. تو یہی جو مس مینجمنٹ ہوئی، بلوچ یکجہتی کی جو جلسہ تھی، اگر اس کو چھوڑ دیا جاتے تو 7-8 آدمی نہیں مرتے اور پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی نہیں ہوتے، ایک دن میں وہ جلسہ ختم ہو جاتا تھا. لیکن اس کو ان لوگوں نے طاقت کے زور پہ کچل دیا اور اس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھ گئیں، اور اس نفرتوں میں جو ہے نا روز بروز جو ہے نا وہ زیادہ وہ گیپ آ رہا ہے. اسی طرح جو ابھی کچھ یہ جو لہر آ گیا ہے، اس لہر میں جو بے گناہ لوگ راڑا شام میں مارے گئے، یا کلات میں جو ہمارے لیویز کے اور پولیس کے اور عام شہری 10 کے قریب مارے گئے، یا کولپور میں جو لوگ مارے گئے، یہ ایک تاثر صرف دیا جا رہا ہے کہ صرف پنجابی کو مارا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی زد میں سب ہے. یہ جو کلات میں مارے گئے یہ تو سارے بلوچ تھے، 10 کے 10 بلوچ تھے. کولپور میں جو مارے گئے وہ 4 کے 4 بلوچ تھے. 8-10 دن پہلے ہماری ڈپٹی کمشنر پنجگور کے جو دربت کا تھا اس کو مارا گیا. ہمارے ناظم جو پنجگور ہے اس کو مارا جو بچ گیا. یہ ایک تاثر جو قائم کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں ہے. اسی رات کو جو راڑا شام میں واقعہ ہوا جو قابل مذمت ہے، اسی طرح کلات میں ہوا ہے، کولپور میں ہوا ہے. ان کے نام میڈیا نہیں لیتا ہے. بالکل صحیح ہے. لوگوں نے جتنا اگنور کیا ہے، وہ بھی سرکاری فرائض انجام دے رہے تھے، وہ بھی پاکستانی تھے. بالکل. اچھا میں سر، سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات کرنا کہ جی صرف ایک ایس ایچ او ان کو ٹھیک کرے گا، اگر ایس ایچ او ٹھیک کر لیتا تو 22 سال میں جو ہے نا کب کا ٹھیک ہو چکا ہوتا. تو اس طرح سے اس بیانات سے چیزیں اور خراب ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، ہم لوگ اسی پہ ہی آنا چاہ رہے تھے. یہ وزیر داخلہ نے یہی کہا ہے کہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ محسن نقوی نے سچویشن کو مس ریڈ کر دیا ہے؟ یہ واقعہ جو ہوا ہے، اس واقعے میں راڑا شام میں جو پنجاب کے غریب مارے گئے، کلات میں 10 کے قریب 5 لیویز، 1 پولیس اور 4 بے گناہ شہری مارے گئے. کولپور میں بھی 4 جو ہے نا بلوچ مارے گئے. یہ ایک دہشت گردی کا لہر تھا. اس رات تقریباً تمام بلوچستان کے میجورٹی شعرائے بشمول کچھ جو بلوچستان کے شاعر ہیں وہ ملٹن نے ٹیک اوور کیے تھے. فورسز سارے جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا یا تو اپنی کیمپس میں تھے. تو وہ تو ایک لہر تھا. لہر میں جو بھی آ گیا اس کے سامنے ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پنجابی. یہاں پر راڑا شام میں یہ ہوا، لیکن کلات میں کیا ہوا، کولپور میں کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہے ان کو چیزوں کو اصلی سیاق و سباق میں دیکھنے کی ضرورت ہے.
اور ایک تانہ دار سے اگر ٹھیک ہوتے تو کب کا ٹھیک ہو چکے ہوتے. ڈاکٹر صاحب آپ نے حال ہی میں 13 اگست کو وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی جب بلوچ یکجہتی کمیٹی کا دھرنا گوادر میں جاری تھا، تو کچھ بتائیے گا کہ آپ نے کیا اپنے جو کنسرنس تھے وہاں تک پہنچائے اور وزیر اعظم صاحب نے ان کا کس طرح سے جواب دیا؟ میں کہتا ہوں ہم نے میاں صاحب سے یہی گزارش کی تھی کہ جی آپ لوگ مہربانی کر کے چیزوں کو پولیٹیکلی دیکھ لیں. اس وقت بلوچستان کو آپ لوگ صرف اور صرف سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکلی نہیں دیکھ رہے. آپ ان کو پولیٹیکلی دیکھ لیں. یہاں پہ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے, اس کو آپ ایڈریس کریں. یہاں پہ بے روزگاری ہے, اس کو ایڈریس کریں. یہاں ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ایڈریس کریں. یہاں جو مایوسیاں ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں. تب جا کے ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی اور دوریاں نزدیکی میں بدل جائے گی, اور پھر آپ آہستہ آہستہ مذاکرات کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر نہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ صرف ہم اس کو پولیٹیکلی آج تو یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ 2014 میں 24 میں جو الیکشن ہوئے تھے, عوام کو تو ووٹ کا حق بھی چھینا ہے. عوام نے کسی اور کو ووٹ دیا ہے اور ایم پی اے اور ایم ایل اے کوئی اور بنا ہے. تو اس طرح سے کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی جی؟ اچھا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، آپ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور آپ کے بقول یہ مذاکرات کی طرف آپ نے ایک بہت ہی قریبی سے دیکھا تھا کہ مذاکرات کی طرف آلموسٹ یہ ڈیل کلوز ہونے والی تھی. تو آپ کو کیا یہ خدشہ ہے کہ اس ایونٹ کے بعد اب جو صوبے میں ہے اس میں کوئی بڑا ملٹری آپریشن اس کا خدشہ ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ملٹری آپریشن تو 22 سالوں سے ہو رہا ہے. اب وہ مزید ملٹری آپریشن سے آئی ڈونٹ نو کہ ان کا نقطۂ نظر کیا ہے. چیزیں آپریشنوں سے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, چیزیں محبتوں سے ٹھیک ہوتی ہیں, دوریوں کو ختم کرنے سے ٹھیک ہوتی ہیں. تو میرا تو لیڈرشپ کو یہی مشورہ ہے, چاہے وہ عسکری لیڈرشپ ہے یا سیاسی لیڈرشپ ہے, کہ آپ چیزوں کو مثبت انداز میں دیکھیں, ان کو جوڑنے کی کوشش کریں بجائے آپریشن کے بارے میں. آپریشن تو 22 سال سے آپریشن ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس اسپیس آپریشن ہے یا جو بھی ان کو آپ نام دے دیں, یہاں تو آپریشن تو ہو رہے ہیں. آپریشنوں سے مسئلے تو حل نہیں ہوں گے, بلکہ آپ مذاکرات سے مسئلے حل کر سکتے ہیں, آپ ریفارم سے مسئلے حل کر سکتے ہیں. یہ تمام میئرمنٹ ہے جو آپ لے کے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عبد المالک بلوچ صاحب, آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا اور بلوچستان کا جو انتہائی اہم مسئلہ ہے اور انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے اس کے حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا, اور جو آپ کا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے ایز اے نیشنلسٹ لیڈر اور پھر ایز اے وزیر اعلیٰ, وہ آپ نے بڑے ہی تفصیل سے ہمیں بیان کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. آپ کی خبر آپ کی آواز voicepk.net